پر بیٹھ کر بچہ الف پڑھتا ہے، اس بچے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ بچہ با پڑھتا ہے، نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ بچہ تا پڑھتا ہے، کس نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ بچہ جیم پڑھتا ہے، نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ بچہ خا پڑھتا ہے، نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ بچہ دال اور زال پڑھتا ہے، نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ بچہ سین اور شین پڑھتا ہے، نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ الف سے لے کر یا تک بچہ حروف تہجی پڑھتا ہے تو نسبت قرآن کے ساتھ۔ نسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، بہلو دیدار کر لو ماشاءاللہ۔ بچہ جب الف سے لے کے یا تک پڑھتا ہے تو بچے کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے۔ اور اسی نسبت کے لیے، اسی نسبت کے متعلق رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے یہ بہترین لوگ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ بہترین لوگ ہیں۔ بولیے، قرآن کو سیکھنے والے اور سکھانے والے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے، اونچی آواز سے بولیے، قرآن کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے، سیکھنے والے اور سکھانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میں نہیں کہتا، کائنات کا سردار کہتا ہے، وہ پیغمبر کہتا ہے جو ساری کائنات کے نبیوں کا سردار ہے، پوری کائنات کا سردار ہے، جسے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کے لیے یہ بات کہوں تو کہہ سکتا ہوں، جسے افضل الانبیاء کہتے ہیں، جسے اکمل الانبیاء کہتے ہیں، جسے اجمل الانبیاء کہتے ہیں، جسے افضل الانبیاء کہتے ہیں، جسے اشرف الانبیاء کہتے ہیں، جسے ارفع الانبیاء کہتے ہیں، جسے کائنات کا سردار کہتا ہے، وہ کہتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جن لوگوں کی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہے وہ زمانے کے بہترین لوگ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ زمانے کے بہترین لوگ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ یہ قرآن تو ایسی مقدس کتاب ہے جس کی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہوئی، اللہ نے اس کو بلند کیا ہے، اللہ نے اس کو بلند کیا ہے، اللہ نے اس کو بلند کیا ہے۔ آپ کی نسبت قرآن کے ساتھ آپ بلند ہیں، یقیناً بلند ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم سارے امتوں میں بہترین امت ہو، اس لیے کہ ہماری نسبت اس قرآن کے ساتھ ہے، ہماری نسبت اس قرآن کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جن کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی ہے اللہ نے ان کو بلندی سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو بلندی سے نوازا ہے۔ بہت وسیع عنوان ہے، چند جھلکیاں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ حضور نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، حضور نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ قرآن کا آغاز ہوتا ہے، نبی نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ قرآن کا آغاز ہوتا ہے، نبی نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ جب قرآن نہیں تھا، جب قرآن کا نزول نہیں تھا، حضور محمد ابن عبداللہ تھے۔ جب قرآن آیا ہے، قرآن کا نزول ہوا ہے، محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنے۔ یہ قرآن کا شرف ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن نے حضور کو بھی بلند کیا ہے۔ یہ الگ عنوان ہے کہ قرآن افضل ہے یا نبی افضل ہے۔
علماء اس پر بھی بحث کرتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں نے آپ کو ایک دلیل دی ہے کہ قرآن نہیں تھا، نبی نے لوگوں کے سامنے بطور نبی بطور رسول اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تھا۔ قرآن کا نزول ہوا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ قرآن سے پہلے تھا یا قرآن کے نزول کے بعد ہے؟ علماء سے پوچھئے پہلے تھا یا بعد میں؟ قرآن کے نزول کے آغاز سے ہی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے مقام سے نواز دیا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ توجہ میری طرف رہے، توجہ میری طرف رہے۔ نبی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی تو قرآن نے نبی کو مقام دیا ہے، قرآن نے نبی کو بلند کیا ہے۔ نبی کی نسبت قرآن سے نبی بلند ہوئے ہیں، صدیق کی نسبت قرآن سے صدیق بلند ہوئے ہیں، فاروق کی نسبت قرآن سے فاروق بلند ہوئے ہیں، علی کی نسبت قرآن سے علی بلند ہوئے ہیں، عثمان کی نسبت قرآن سے عثمان بلند ہوئے ہیں، طلحہ زبیر کی نسبت قرآن سے طلحہ زبیر بلند ہوئے ہیں، سعد و سعید کی نسبت قرآن سے سعد و سعید بلند ہوئے ہیں، عبد الرحمن کی نسبت قرآن سے عبد الرحمن بلند ہوئے ہیں، معاویہ کی نسبت قرآن سے معاویہ بلند ہوئے ہیں، بلال کی نسبت قرآن سے بلال بلند ہوئے ہیں، خباب کی نسبت قرآن سے خباب بلند ہوئے ہیں، خبیب کی نسبت قرآن سے خبیب بلند ہوئے ہیں، ابن مسعود کی نسبت قرآن سے ابن مسعود بلند ہوئے ہیں، ابن عمر کی نسبت قرآن سے ابن عمر بلند ہوئے ہیں۔ نبی کے صحابہ بلند ہوئے ہیں، نبی کے صحابہ کس وجہ سے بلند ہوئے ہیں؟ بولیے، نبی کے صحابہ کس وجہ سے بلند ہوئے ہیں؟ نبی کے صحابہ کس وجہ سے بلند ہوئے ہیں؟ قرآن کی نسبت کی وجہ سے صحابی بلند ہوئے ہیں، قرآن کی نسبت کی وجہ سے تابعی بلند ہوئے ہیں، قرآن کی نسبت کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ بلند ہوا ہے۔ اتنا بلند ہوا ہے قرآن نے بھی ان کی شان کو بیان کیا، پیغمبر کے فرمان نے بھی ان کی شان کو بیان کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلند ہوئے ہیں تو قرآن کی وجہ سے، امام مالک بلند ہوئے ہیں تو قرآن کی وجہ سے، امام شافعی بلند ہوئے ہیں تو قرآن کی وجہ سے، امام احمد بلند ہوئے ہیں تو قرآن کی وجہ سے، امام طحاوی بلند ہوئے ہیں تو قرآن کی وجہ سے، امام بخاری بلند ہوئے ہیں تو قرآن کی وجہ سے، امام مسلم بلند ہوئے ہیں تو قرآن کی وجہ سے، امام نسائی بلند ہوئے ہیں تو قرآن کی وجہ سے، امام ترمذی بلند ہوئے ہیں تو قرآن کی وجہ سے، امام ابو داؤد بلند ہوئے ہیں تو قرآن کی نسبت کی وجہ سے، امام ابو یوسف بلند ہوئے ہیں قرآن کی نسبت کی وجہ سے، امام محمد بلند ہوئے ہیں قرآن کی نسبت کی وجہ سے، حضرت جنید بغدادی بلند ہوئے ہیں قرآن کی نسبت کی وجہ سے، شیخ عبد القادر جیلانی بلند ہوئے ہیں قرآن کی نسبت کی وجہ سے، آج کا عالم بلند ہوا ہے قرآن کی نسبت کی وجہ سے، حافظ بلند ہے قرآن کی نسبت کی وجہ سے، قاری بلند ہے قرآن کی نسبت کی وجہ سے، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بلند ہوا ہے قرآن کی نسبت کی وجہ سے، مولانا قاسم نانوتوی تاریخ کا ایک ثبوت، دارالعلوم دیوبند کا ستارہ، سورج چاند بلند ہوا ہے قرآن کی نسبت کی وجہ سے، حضرت شیخ الہند بلند ہوئے ہیں قرآن کی نسبت کی وجہ سے، اشرف علی تھانوی بلند ہوئے ہیں قرآن کی نسبت کی وجہ سے، حسین احمد بلند ہوئے ہیں قرآن کی نسبت کی وجہ سے، مولانا حق نواز صحابہ میں جان دے گیا یہ بلند ہوا ہے قرآن کی نسبت کی وجہ سے، قرآن کی نسبت کی وجہ سے، قرآن کی نسبت کی وجہ سے، علی شیر حیدری بلند ہوا ہے قرآن کی نسبت کی وجہ سے، فاروقی بلند ہوا ہے قرآن کی نسبت کی وجہ سے، اعظم طارق بلند ہوا ہے قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ آج دیکھ لیجئے علماء بلند ہے قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ یہ قرآن کا شرف ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے جس کے لیے میرے پیغمبر نے واضح طور پر اعلان کر دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
اشراف امتی حملت القرآن، جس کے لیے میرے پیغمبر نے اعلان کر دیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، جس کے لیے میرے پیغمبر نے کہا یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ نعرہ تکبیر،